السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ 10ویں پارے کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک سورۃ انفال کا بقیہ حصہ اور ایک سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ انفال کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر میں کیے گئے احسانات، اللہ تعالیٰ کی مدد کے 6 اسباب، جنگ سے متعلق ہدایات، مومنین کی 3 اقسام اور چند اہم باتیں بیان کی ہیں۔ سورۃ توبہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد، مسلمان اور منافقین کے درمیان فرق، پیچھے رہ جانے والوں کے 3 گروہ، صدقہ اور زکوٰۃ کے حقدار، علماء کو خدا کی جگہ نہ دی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، مال کو جمع کر کے رکھنے اور خرچ نہ کرنے والوں کا انجام۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غریبی، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت المال میں جاتا تھا اور ان لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر میں کیے گئے احسانات، کفار کو مسلمان اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کو کم دکھایا گیا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو سجا سنوار کر پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی کہ مدد کے 6 اسباب، میدان جنگ میں ثابت قدمی، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، باہمی اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، مقابلے میں ناموافق امور پر صبر، رعایا کاری اور تکبر سے دور رہنا۔ جنگ سے متعلق ہدایات، دشمنوں کے مقابلے میں مادی، عسکری اور روحانی اعتبار سے تیاری مکمل رکھی جائے۔ اگر کافر صلح کی ہاتھ بڑھائیں تو صلح کر لی جائے، صرف اللہ پر توکل کیا جائے۔ مومنین کی 3 اقسام، مہاجرین، انصار اور پیچھے رہ جانے والے۔ مہاجرین، ایمان، ہجرت اور جان و مال کی قربانی۔ انصار، ایمان، مہاجرین کو پناہ دی، طاقت سے زیادہ مدد کی۔ پیچھے رہ جانے، جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ چند اہم باتیں، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا، یا جس کو دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے بھی نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ اللہ کسی کو نعمت دے کر اسے تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود تبدیل نہ کرے۔ اگر اہل ایمان 20 ہوں تو وہ اپنے 2 گنے دشمن پر بھاری ہوں گے۔ سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ ان مشرکین سے برات کا اعلان ہے جنہوں نے حج بیت اللہ سے منع کر دیا تھا۔ اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی اجازت دی گئی، لیکن ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ مسلمان اور منافقین کے درمیان فرق، مسلمان اور منافقین میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنا وقت کے سپر پاور رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر، جبکہ فصل بالکل تیار نہ تھی، چند کے علاوہ سبھی مسلمان چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے۔ قدرت کے باوجود وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور چھوٹے بہانے تراشنے وہ لیے دل میں بغض و حسد رکھتے، مسلمانوں کی خوشی و کامیابی پر غمزدہ اور مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے۔ دوسری طرف قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے، ہمیشہ مال کی طلبگار رہتے۔ کنجوسی ان کی گھٹی میں پڑی تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات کہتے، اس لیے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا ہم فاسقون۔ اچھا، پیچھے رہ جانے والوں کے 3 گروہ، منافقین، مخلص مسلمان مگر مجبور لوگ جن کے پاس سواری اور رستے کا خرچ نہ تھا، ان کا دل نہ جانے سے بہت غمگین تھے۔ مخلص اور مومن تو تھے لیکن صرف اپنی سستی کے سبب پیچھے رہ گئے۔
صدقہ اور زکوٰۃ کے اقدار: فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، قرض دار جن میں قرض ادا کرنے کی سخت نہ ہو، فی سبیل اللہ، اور مسافر۔ علماء کو خدا کی جگہ نہ دی جائے۔ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اندھا دھند ان کی بات مانتے اور عمل کرتے تھے، اور ان لوگوں نے عوام کا تعلق اللہ کی کتاب سے توڑ کر رکھ دیا تھا، بلکہ کتابوں کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ علماء لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھاتے تھے اور سونا اور چاندی جمع کرتے تھے۔ وہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ علماء کی بات اسی وقت تک تسلیم کی جائے جب تک اس کا تعلق اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اے نبی، کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ مال کو جمع کر کے رکھنے اور خرچ نہ کرنے والوں کا انجام: جو لوگ سونا اور چاندی سینٹ کر رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، بغل اور پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کو مزہ چکھو۔